لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العلی العظیم بلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے جہان کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی جاہ میں جی لگا کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پورا مجمع بواز بلند پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ دائما ابدا ابدا۔ سب سے پہلے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین جلسہ کو، جنہوں نے اس بگڑے ہوئے ماحول میں بھی اخلاق و وفا اور امید کے چراغ کو انہوں نے روشن کیا ہے۔ اس سے زیادہ قابل مبارکباد ہے آپ لوگ کہ آپ لوگ اس نیک کام میں شریک ہوئے۔ بہت اچھی شاعری شاعر ہندوستان سہراب رضا قادری دیوریابی کی آپ نے سماعت کی، پھر انشاءاللہ میرے بعد آپ انہیں سنیں گے۔ ہماری جماعت کے ایک معزز خطیب حضرت علامہ مختار عالم صاحب قبلہ، ان کے بھی گفتگو سے آپ مستفیض ہوں گے۔ یقیناً مجھے ایسا لگتا ہے کہ عرس کی شرعی حیثیت صرف کتاب ہی کی شکل میں ہے، ضرورت اس بات کی بھی ہے کہ وہ عوامی شکل پر بھی آئے۔ آج مزاروں پر چادریں خوب چڑھ رہی ہیں اور بیٹیوں کے سروں سے دوپٹہ خوب اتر رہا ہے، آخر اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج ولیوں کے زندگی کے مقاصد کو ہم بھول گئے کہ آج وہ اللہ کا مقدس ولی جو زمین کے اندر لیٹا ہے اسے پسند کیا ہے، وہ زندگی بھر کس بات کی تبلیغ کرتا رہا۔ ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ نظام میں قضا اس قدر بگڑا ہوا ہے ساقی، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا، اسی کو جام ملتا ہے جسے پینا نہیں آتا۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کے چٹانوں پر، نہ ہو ماحول سے مایوس دنیا خود بنا اپنی، نئی کشتی نئی آندھی نیا طوفان پیدا کر۔ آج ہم جس ماحول میں جیوت اور زندہ ہیں، آج یہ جاننا ضروری ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہو، کامیابی کس کے لیے ہے، کامیابی ہے کہاں؟ تو میرے امام نے کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اب ولیوں کا نقش قدم بریلی کے امام کہتے ہیں یہ خدا کی راہ والا نقش قدم ہے۔ اب کوئی گانا گاتے آئے، کوئی ہرمونیم بجاتے آئے، کوئی ڈھول بجاتے آئے،
کوئی قوالی گاتے آئے، کوئی طبلہ بجاتے آئے، کیا یہ اللہ کے ولیوں کو پسند ہے؟ کیا یہ اللہ کے ولیوں کی راہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ مزار شریف پہ چادر چڑھانا جائز، مگر ڈھول بجاتے ہوئے چادر لے کر آنا ناجائز۔ مزار شریف پہ چادر چڑھانا جائز، ہارمونیم اور طبلہ بجاتے ہوئے آنا ناجائز۔ مزار شریف پہ چادر چڑھانا ناجائز، عورتوں کا میلہ لگانا ناجائز۔ مزار شریف پہ آنا جائز، فاتحہ پڑھنا جائز، ولیوں کے وسیلے سے دعائیں مانگنا جائز، مگر ان کے درگاہوں کے ارد گرد کھیل اور تماشا گاہ بنا دینا یہ ناجائز۔ اللہ کے ولیوں کی زندگی کا کبھی یہ مقصد نہیں رہا کہ ناچ عام ہو، گانا عام ہو، کھیل عام ہو، تماشا بازی ہو، عورتوں کا جماوڑا ہو۔ تبھی تو بریلی کے امام نے کہا یاد رکھنا، پوچھتے ہو عورت کا مزار پہ جانا کیسا ہے، یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ جیسے ہی عورت نکلتی ہے جب تک پلٹ کر گھر نہیں چلی جاتی اللہ اور اس کے فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں ہے۔ اللہ کے ولیوں کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کے ولیوں کی زندگی کا مقصد، حضرت خواجہ غریب نواز جب اس ملک میں آئے تو ایک ہاتھ میں قرآن لے کر آئے اور دوسرے ہاتھ میں نبی کا کردار لے کر آئے۔ اللہ والے جہاں بھی گئے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں نبی کا کردار۔ آپ جس اللہ والے کی بارگاہ میں آئے ہیں آپ نے کبھی ان کی زندگی کا غور سے مطالعہ نہیں کیا۔ کوئی غریب ان کے دروازے سے واپس نہیں جاتا تھا، کوئی شخص بھوکا رہ کر ان کے دروازے سے واپس نہیں جاتا تھا، بھوکا آتا کھانا کھا کر جاتا، پیاسا آتا پانی پی کر جاتا، ننگا آتا کپڑا پہن کر کے جاتا۔ سماج کے گرے پڑے لوگ آتے تو یہ اللہ والے انہیں اٹھانے کا کام کرتے۔ اللہ والوں کی زندگی کا مقصد یہی رہا۔ جس دن ہم لوگوں نے بھی ان کی زندگی کے مقصد کو اپنی زندگی میں اپنا لیا، ہم بھی غریبوں کو کھانا کھلانے لگے، ہم بھی یتیموں کو سینے سے لگانے لگے، ہم بھی بیواؤں سے پیار کرنے لگے، ہم بھی پیاسوں کو پانی پلانے لگے، ہم بھی زمانے میں محبت کو عام کرنے لگے۔ زمانہ پوچھے گا تم نے یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہاں ہم نے کہیں اور سے نہیں سیکھا، اللہ کے مقدس ولی کی زندگی سے ہم نے یہ درس لیا ہے۔ اللہ کے مقدس ولی کی بارگاہ میں حاضری کے بعد ہم نے یہ سارے معاملات سیکھے ہیں۔ الحمدللہ یہاں لنگر بھی چلتا ہے، یہ روحانی شفا خانہ بھی ہے، یہاں لوگوں کی دعائیں بھی اللہ کے مقدس ولی کے وسیلے سے قبول ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ سارے معاملات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن کیا ہم جہاں پر زندہ ہیں، جہاں پر کھڑے ہیں، یہ ہماری زندگی کا نصب العین ہو سکتا ہے؟ اگر نہیں ہو سکتا تو آج ہمیں پھر سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ حضرت بایزید بستامی ہے، آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ حضرت بایزید بستامی جس مسجد میں امام تھے، شہر کی جامع مسجد میں امام تھے، پتہ چلا کہ آہستہ آہستہ مقتدیوں کی تعداد کم ہونے لگی۔ ظاہر سی بات ہے آج لوگ مہیلا ششکتی کرن کی بات کرتے ہیں، آج لوگ مہیلاؤں کے اتھان کی بات کرتے ہیں، آج لوگ مہیلاؤں کے اونچائی پہ لے جانے کی بات کرتے ہیں، مگر تعجب ہوتا ہے وہ لوگ جو مہیلا ششکتی کرن کی بات کرتے ہیں انہی مہیلاؤں کو ٹریکٹر پہ گندے ناچ کے لیے مجبور کرتے ہیں۔ جو لوگ مہیلا ششکتی کرن کے نام پر پورے بھارت میں جھنڈے لہراتے ہیں وہی لوگ اپنی بہو بیٹیوں کو گھروں سے نکال کر میلے اور جھمیلے کی زینت بناتے ہیں۔ میں اپنی قوم کی مقدس ماؤں بہنوں سے پوچھنا چاہوں گا، آپ فاتحہ کراتی ہیں سیدہ خاتون جنت کے نام کی، آپ فاتحہ کراتی ہیں سیدہ رابعہ بصریہ کے نام کی، آپ فاتحہ کراتی ہیں سیدہ خاتون زینب کے نام کی۔ آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں ایمانداری سے بتائیے صرف سیدہ خاتون جنت کے فاتحے کا چراغ ہی آپ کے گھر میں جلے گا یا ان کی زندگی اور سیرت کا چراغ بھی آپ کی زندگی میں جلے گا؟ آپ نے کبھی اس کے بارے میں غور کیا؟ نہیں کیا تو آج کرنے کی ضرورت ہے۔
है। आज समाज में आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या मर्द की जिम्मेदारी क्या है? मर्द भूल चुका है। औरत की जिम्मेदारी क्या है? औरत भूल चुकी है। बाप की जिम्मेदारी क्या है? ये बाप भूल चुका है। माँ की जिम्मेदारी क्या है? ये माँ भूल चुकी है। मजार पे बैठे हुए मजाबिर की जिम्मेदारी क्या है? वो भूल चुका है। साहब मजार वाले तो अपनी जिम्मेदारी अदा करके कब्र के अंदर चले गए तो उन्होंने लाखों लोगों को साहब ईमान बना दिया, लाखों लोगों की जिंदगी में इनकलाब लाया। मगर मजाबिर की जिम्मेदारी ये है कि वो अपनी जिंदगी को सुन्नत और शरीयत का ऐसा पाबंद बना ले, अपनी जिंदगी को वलियों की सीरत के रंग में इतना रंग ले कि मजार की चौखट पे बैठा हो और कोई अजनबी आए उसे देखे तो कहे जब मजाबिर इतना हसीन है तो साहबे मजार कितना हसीन होगा। जब मजाबिर का किरदार इतना अच्छा है तो साहबे मजार का किरदार कितना अच्छा है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लाए अहले सुन्नत से मुकद्दस, नारे तकबीर जिंदाबाद। लेकिन जब मजाबिर चार अंगूठी पहनने वाला हो, जब मजाबिर कान में सोने की बाली पहनने वाला हो, लेकिन जब मजाबिर हाथ में कड़ा पहनने वाला हो, जब मजाबिर को सूरा फातिहा सही से याद नहीं हो, मजाबिर को कलमा सही से याद नहीं हो तो लोग उससे दर्स लेकर के क्या जाएंगे? बल्कि लोग कहेंगे ये कैसा जाहिल आदमी है जो अल्लाह के वली की चौखट पे आकर के बैठा है। इसलिए अपनी जिंदगी से जेहालत को मिटाइए। और इस्लाम ने कहा नमाज से पहले, रोजा से पहले, हज से पहले, ज़कात से पहले, हर काम से पहले इस्लाम में अगर कोई चीज फर्ज है तो तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्ल मुस्लिमिन व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी तालीम जरूरी है हर मुसलमान मर्द औरत के लिए, वो जाने हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या खाना जायज है, क्या पीना नाजायज है, क्या खाने पीने का तरीका है, क्या पहनने ओढ़ने का तरीका है। अगर हमारे पास इतनी भी तहजीब नहीं है तो जानवर में और हम में क्या फर्क है। अब एक छोटी सी मिसाल देखें और इसे जिंदगी में याद रखें। साहब जानवर का तरीका ये है कि जानवर खड़े होकर के खाता और पीता है, गाय खड़े खड़े खाती है, बैल खड़े खड़े खाता है, हाथी खड़े खड़े खाता है। जाहिर सी बात है जितने जानवर हैं खड़े खड़े खाते और पीते हैं। जानवरों को आपने बैठकर खाते पीते नहीं देखा होगा, मगर इंसान जब खाता है तो बैठकर खाता है, दस्तरखान बिछा करके खाता है, अदब के दायरे में खाता है। मुसलमान है तो मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत के मुताबिक खाता है। अगर ठीक यही इंसान अगर मजार शरीफ पर आए, उर्स की तकरीब में आए, ये भी खड़े खड़े चाय पिए, ये भी खड़े खड़े खाना खाए, ये भी खड़े खड़े पानी पिए। जैसे कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट छात्राएं जब कॉलेज से पढ़कर निकलते हैं, मैट्रिक पास है, इंटर में पढ़ते हैं, बीए में पढ़ते हैं, मगर जब कॉलेज से निकलते हैं तो जानवर के खाने के तरीके में और उनके खाने के तरीके में कोई फर्क नहीं रहता। जानवर भी खड़े होकर खा रहा है, वो भी खड़े होकर पानी पी रहे हैं, वो भी खड़े होकर पेप्सी कोको कोला पी रहे हैं। वो तालीम जो इंसान को इंसान नहीं बनाए, फिर उस तालीम से फायदा क्या है? यही वजह है साहब जब आप मुसलमान हैं तो आज के इस जलसे से पहली तलकीन ये सीख करके जाइए कि आप किसी भी दावत में जाएं, आप कॉलेज में हो, आप एयरपोर्ट पर हो, आप बस स्टैंड में हो, आप रेलवे स्टेशन पर हो, आप शादी की पार्टी में हो, आप एनुअल फंक्शन में हो, आप बर्थडे पार्टी में हो, जमाना खड़े होकर खा रहा हो, आप खाना लेकर वहीं जमीन पे बैठ जाइए। जमाना आपको कहे यार सब खड़े खड़े खा रहे हैं, तू बैठ कर खा रहा है, तेरी इंसल्टी और बेइज्जती हो जाएगी। कहना इन जाहिलों और इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने आका की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। हजरत सलमान फारसी एक दावत में तशरीफ ले गए, रोटी के चंद टुकड़े दस्तरखान पे गिरे थे। हजरत
सलमान फारसी ने उन टुकड़ों को उठा लिया, उठाया, एक शख्स बगल से बोल पड़ा, यहूदी देखेंगे तो आपका मजाक उड़ाएंगे। उन्होंने कहा, बेवकूफ, इन जाहिलों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत को नहीं छोड़ सकता। ऐ मेरी कौम के शहजादों, जमाना शादी पार्टी में खड़े होकर खा रहा हो, लोग रेलवे स्टेशन पे खड़े होकर चाय पी रहे हो, जमाने के VIP लोग एयरपोर्ट पे खड़े होकर चाय पी रहे हो, मगर तुम चाय लेकर वहीं बैठ जाना, बैठ कर पीना। जमाना तुझसे कहे तुम खड़े क्यों नहीं हो जाते, कहना खड़े होकर खाना पीना ये जानवरों का तरीका है, और बैठ कर खाना पीना ये मुस्तफा जाने रहमत का तरीका है। हमें जानवर नहीं, हम जमाने में इंसान बनने के लिए आए। इसलिए हर नौजवान याद रखे, हर लड़का लड़की याद रखे, हम मुसलमान हैं, हमारी पहचान अपनी हो, हमारी शनाख्त अपनी हो, समाज में हमारा एक अपना मिजाज हो, समाज में हमारा एक अपना मियार हो। हम साहब आते क्यों हैं? इन वलियों की बारगाह में आने का मकसद यही है। अब पहले अल्लाह के मुकद्दस वली की जिंदगी का एक मकसद समझिए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों की इजाजत है तकरीर होना? अरे पूरा मजमा हाथ उठाकर एक बार बताइए, सारे लोग चाहते हैं। तो जो लोग बहुत पीछे बैठे हैं, मैं तो ये नहीं कह सकता कि आप उठ करके आगे आ जाइए, मगर इतना तो जरूर कह सकता हूँ कि आप अपने घर से उठकर यहाँ तक आ गए हैं, तो ये अल्लाह के मुकद्दस वली के नाम पे महफिल सजी है। इसे खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग पीछे से उठकर 2-4 कदम आगे आ जाइए। जब आप सब लोग एक इज्तिमाई शक्ल में बैठ जाएंगे, मुझे भी तबीयत लगेगी कि हाँ बाज़ौक़ लोग बैठे हैं। पढ़े लिखे लोगों के बीच तकरीर कर रहा हूँ, बड़े समझदार लोग जो इस माहौल में बैठे हैं, मैं सबसे हिंदुस्तान के सबसे अच्छे लोगों के बीच में खिताब कर रहा हूँ। ये लोग बड़े बाज़ौक़ लोग हैं, बड़े बाशौक़ लोग हैं। इंशाअल्लाह ये पैगाम दूर तक पहुँचेगा। अरे दूर तक नहीं भी पहुँचे, एक आदमी भी अपनी जिंदगी में इनकलाब ला ले तो इन अल्लाह वालों की सुन्नत अदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह वालों की सुन्नत की अदायगी हो जाएगी। इसलिए जिंदगी में कभी ये सोचकर काम न करे कि जमाना हमें अच्छा कहेगा, अल्लाह उसके रसूल अच्छा कह दे, लेकिन अल्लाह वालों की दुआएं मिल जाए, फिर जिंदगी में इनकलाब ही इनकलाब है। वलियों के आस्ताने को थाम कर तो देखिए, सोहराब कादरी साहब मखदूम अशरफ के दीवाने बने। आज पूरा भारत उन्हें मखदूम अशरफ का दीवाना कहता है। किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, आप हजरत के दीवाने हैं, पूरा जमाना आपको इनका दीवाना कहेगा। बस आप एक दर के हो तो जाइए, एक दर के हो तो जाइए, जमाना आपको वहीं से जोड़ लेगा जहां से आप अपने आप को जोड़ कर देखना चाहते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी शहर की जामे मस्जिद के इमाम है। आहिस्ता आहिस्ता मुक्तदियों की तादाद कम होने लगी। पूछा क्या बात है, मुक्तदियों की तादाद कम हो गई है। लोगों ने कहा हुजूर एक तवाइफ आ गई और उसकी वजह से मुक्तदियों की तादाद कम हो गई। लोग उसके कोठे पे चले जाते हैं, उसका मुजरा सुनते हैं, उसकी महफिल सजती है, लोग उसकी महफिल में हाजिरी देते हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी ने कहा अच्छा ऐसी बात है? कहा हाँ। कहा ठीक है, वो करती क्या है? कहा लोगों से पैसे लेती है, जिस्म का मुजाहरा करती है, मुजरा सुनाती है। हजरत बायजीद बुस्तामी है। बायजीद बुस्तामी फजर की नमाज पढ़ते हैं और मुसल्ला लेकर उस तवाइफ की गली में पहुंच जाते हैं, और जो रास्ता था उसके घर पे महल उसके कोठे पे जाने आने का, उसी गली में मुसल्ला बिछा दिया। अब जो भी आता देखता कि हजरत तो पहले से बैठे हैं, वापिस चला जाता। जो भी आता देखता कि हजरत तो पहले से बैठे हैं, वापिस चला जाता। हजरत बायजीद बुस्तामी बैठे रहे, सुबह से शाम हो गई, एक भी ग्राहक उसके कोठे पे नहीं पहुंचा। तवाइफ को बड़ा नाज था अपने हुस्न पर। उसने कहा अपनी खादिमा से सुनो, जाकर देखो आज क्या बात है, अब तक कोई मेरा आशिक नहीं आया। जब तवाइफ की खादिमा नीचे उतरी, उसने देखा अल्लाह के मुकद्दस वली बायजीद बुस्तामी का मुसल्ला बिछा है। उसने जाकर कहा मेरी मलिका गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा अल्लाह के मुकद्दस वली शहर के सबसे बड़े आलिम और इमाम हजरत बायजीद बुस्तामी नीचे मुसल्ला बिछा कर बैठे। उस तवाइफ ने कहा जाओ जाकर कहो कि अल्लाह वालों का तवाइफ की गली में क्या काम है।
اللہ والوں کا طوائف کی گلی میں کیا کام ہے؟ آپ کا کام تو مسجد میں ہے، اس گلی میں کیسے چلے آئے؟ حضرت بایزید بسطامی سے جب اس نے کہا تو انہوں نے کہا کہ سب آئے، کوئی تکلیف نہیں، بایزید بھی آیا ہے، تم اپنی مالکن سے کہو بایزید ملنا چاہتا ہے۔ اس نے کہا کہ حضور آپ سے ملنا چاہتے، کہا ٹھیک ہے اجازت ہے۔ بایزید بسطامی تشریف لے گئے، کہا کہ یہ بتاؤ تم جو کام کرتی ہو، پھر یہ تمہارا انداز، کہا ہاں میں پیسے لیتی ہوں اور اپنے حسن کا اور اپنے جلووں کا مظاہرہ کرتی ہوں۔ کہا ٹھیک ہے اگر میں پیسہ دوں تو میں جو کہوں گا وہ کرو گی؟ کہا ہاں پیسہ آپ دے، جو پیسہ دے گا مجھے جو کہے گا میں کروں گی۔ حضرت بایزید بسطامی نے تھیلے سے پیسہ نکالا، اسے دیا اور کہا کہ اب تو میں جو کہوں گا وہ کرو گی؟ کہا ہاں۔ کہا تھیلے سے کپڑا نکالا، جوڑا، اور کہا جا غسل کر کے اس کپڑے کو پہن لے۔ طوائف نے جب اس جوڑے کو دیکھا تو اس کے پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ اب تک جتنے لوگ میرے کوٹھے پر آئے تھے وہ جسم دیکھنے والے آئے تھے، یہ پہلا شخص ہے جو جسم دیکھنے نہیں بلکہ جسم کو پردہ کرنے کے لیے آیا۔ کہا اب تک جتنے لوگ میرے کوٹھے پر آئے تھے سب میرے حسن کے بھوکے تھے، میری جوانی اور میرے جسم کے بھوکے تھے، مگر یہ پہلا شخص ہے جسے میری جسم اور حسن سے پیار نہیں بلکہ اسے اگر پیار ہے تو یہ کسی اور دنیا کا آدمی ہے۔ خیر وہ چلی، چلنے کے بعد غسل کرتی ہے، کپڑا بدلتی ہے اور پہنتی ہے۔ پہننے کے بعد دل میں احساس ہوتا ہے اب تک جتنے لوگ آئے تھے وہ تو کپڑا اتارنے والے آئے تھے، یہ پہلا شخص آیا ہے جو کپڑا پہنانے والا آ گیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی کے قریب پہنچی، بایزید بسطامی نے تو مصلی بچھایا، کہا دیکھو جیسے میں کروں ویسے تم کرنا، جیسے میں نماز پڑھوں ویسے تم بھی پڑھنا۔ کھڑی ہو گئی، بایزید بسطامی نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع کیا، رکوع کیا، قیام میں گئے، قیام کیا، سجدے میں گئے، سجدے میں گئی، دعا کے لیے لب کھول دیا، مالک و مولا سر جھکا دینا یہ بایزید کا کام تھا، اس کے دل کو جھکا دینا مولا تیرا کام ہے، اس کی دل کی دنیا کو بدل دینا مولا تیرا کام ہے۔ نماز سے فارغ ہوئی، کہتی ہے بایزید اب تک جتنے لوگ آئے تھے عزت لوٹنے والے تھے، آج پہلی بار مجھے احساس ہوا عزت کسے کہتے ہیں، آبرو کسے کہتے ہیں، حیا کسے کہتے ہیں۔ اے بایزید آج میں توبہ کرتی ہوں اور وعدہ کرتی ہوں کہ آج کے بعد میں کبھی حسن کا مظاہرہ نہیں کروں گی، میں اپنے جسم کی اداکاری میں نہیں لگاؤں گی۔ اللہ اللہ، یہ اللہ والوں کا کردار ہے جو سماج کو بدل دیتے ہیں، جو لوگ ایک طوائف کو بدل دیا، پورا علاقے کا نظام بدل گیا، پورے علاقے سے برائی کا خاتمہ ہو گیا۔ اس لیے میں آپ سے بھی کہوں گا اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، طاقت کے ذریعہ برائی کو روکیے، طاقت سے نہیں روک سکتے زبان کے ذریعہ روکیے، زبان سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم دل سے برا جانیے۔ ایسا نہیں ہو کہ جہاں برائی ہو ہم بھی برائی میں شامل ہو جائے، جہاں لوگ برا کر رہے ہیں ہم بھی برا کرنے میں شامل ہو جائے۔ ہم یہ سمجھیں اسلام چاہتا کیا ہے، اسلام کہتا کیا ہے، یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ آج کل سماج میں لوگ سمجھتے ہیں شاید میلے کا نام ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے، شاید بزرگوں کے عرس میں عورتوں کے جانے کا نام ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میں کہوں گا جن لوگوں کے ذہن میں ایسی بات ہے انہیں اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سوائے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار انور کے عورتوں کو کسی مزار پہ جانے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہی معاملہ ہوتا تو حضرت عمر فاروق ان عورتوں کو مسجد میں جانے سے نہیں روکتے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں عورتیں گھر کے اندر نماز پڑھیں تاکہ ان کی تقویٰ طہارت اور ان کے حسن و جمال، تاکہ تقویٰ طہارت باقی رہے، ان کے حسن و جمال کا مظاہرہ نہ ہو، کسی غیر کی نظر ان کی نظریں ان کے چہرے پہ نہ پڑے۔ لیکن
آج ہم جس سماج میں زندہ ہیں سب سے زیادہ عورتوں کا جھمیلا، سب سے زیادہ عورتوں کا معاملہ، ان کے شوہروں کو بھی سوچنا چاہیے کہ بیویوں سے پوچھے بتا تو جا کہاں رہی ہے، یا بیویاں اجازت دے رہی ہیں تو بتائیں کہ کم سے کم مولوی صاحب سے یا پوچھ تو لینے دو شریعت میں مزار پہ جانے کی اجازت ہے کہ نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے اچھی جگہ مسجد ہے اور دنیا کی سب سے بری جگہ بازار ہے۔ جب صحابہ نے اچھی جگہ پہ جانے سے روک دیا تو آپ کو بازار پہ جانے کی اجازت کون دے گا؟ پھر جہاں مزار پر میلے لگ رہے ہو، اس لیے اسلام کی شہزادیوں اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ، اپنے آپ کو صوم و صلات کی پابند بناؤ۔ مجھے پتا نہیں ہے تو یاد رکھنا، آج ہم نے اپنی اولادوں کو مزاروں پہ چادریں چڑھانا تو سکھا دیا مگر بیٹیوں کو سروں پہ دوپٹہ اوڑھنا نہیں سکھلایا۔ آج ہم اپنی گھر کی عورتوں سے پوچھیں کہ دوپٹے کی شرعی حیثیت کیا ہے، دوپٹہ کیسا ہونا چاہیے، دوپٹے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا وہ دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی نظر آئے، کیا اس دوپٹے کا اوڑھنا عورت کے لیے درست ہے؟ شریعت کہتی ہے نہیں۔ وہ دوپٹہ جس سے بال کی سیاہی نظر آئے اسے اوڑھ کر نماز نہیں ہوگی۔ ہم سب کی امی جان ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں دو لڑکیاں تشریف لاتی ہیں، صاحب سروں پہ پتلا دوپٹہ ہے، بال کی سیاہی نظر آتی ہے۔ امی عائشہ صدیقہ گھر کے اندر جاتی ہے اور موٹی چادر لے کر آتی ہے، چادر کے دو ٹکڑے کرتی ہے، ایک ٹکڑا ایک بچی کے سر پر اور دوسرا ٹکڑا دوسری بچی کے سر پہ ڈالتی ہے، اس پتلے دوپٹے کو اتارتی ہے اور کہتی ہے شہزادی اسلام کا دوپٹہ یہ ہے، اسلام کی چادر یہ ہے جس سے بال نظر نہ آئے، جس سے زلفوں کی سیاہی نظر نہ آئے۔ اے اسلام کی شہزادیوں جہاں رہو باحیا بن کر رہو، اپنی حیا کا سودا نہ کرنا، اپنی عزت و آبرو کا سودا نہ کرنا۔ زندگی میں غریبی آ سکتی ہے، کتنی غریبی تیری زندگی میں ہے، کیا سیدہ خاتون جنت کے آنگن سے بھی زیادہ غریبی تیری زندگی میں ہے؟ نہیں، اتنی غریبی تیری زندگی میں قدم نہیں رکھا ہوگا، تم نے ان کی زندگی کا صحیح سے مطالعہ نہیں کیا۔ کبھی